آج میں حاضر ہوں یارم کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے ہم پچھلے ایپیسوڈ کا تھوڑا سا ریویو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ناول کی مین ہیروئن ہے وہ ہے امریحہ، اور امریحہ کو گھر میں بہت ہی منحوس کہا جاتا ہے۔ امریحہ منگل والے دن پیدا ہوئی اور 2 تاریخ کو، تو جو بھی قصہ یا کوئی نقصان منگل کو ہوتا یا 2 تاریخ کو ہوتا تو وہ سب جو ہے وہ کہا جاتا کہ امریحہ کے جو ہے وہ اس کی نحوست سے یہ کام ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اس دن جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی۔ تو یہ تو تھا بیک گراؤنڈ۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کی کہ امریحہ کے بہن بھائیوں کے بارے میں ہم نے بات کی۔ امریحہ کا بڑا بھائی علی ہر کلاس میں سینئر رہتا تھا، یعنی ہر کلاس میں 2 سال وہ لگاتا تھا، اور جو اس کا چھوٹا بھائی حماد، اسے پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں انٹرسٹ تھا۔ تو دادا جان نے بہت سمجھایا، ان کا دل تھا کوئی انجینئر بن جائے یا لیکچرار ہی بن جائے، خیر لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کسی نے سنا بھی نہیں ان کو دادا جان کو۔ پھر آ جاتا ہے امریحہ کا نمبر۔ کم امریحہ بھی نہیں تھی، اور کیونکہ وہ منحوس ماری تھی تو ہر وقت روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ اپنے رونے کے دوران ایک بار تو اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور عمل بھی۔ سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امریحہ میٹرک کر لو۔ پرنسس امریحہ کے کانوں پر جوں نہ رینگی، اور بس ہر بات پر ایک ہی رٹ، بھاگ جاتے ہیں گھر سے کہیں۔ دادا کے پاس تھوڑے سے جو پیسے تھے ان سے اسے اپنے دوست کے گھر بلوچستان لے گئے، ہفتہ رہ کر آئے۔ خاندان میں تو کہیں وہ جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا سے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جائیں، پھر مجھے بھی وہیں بلا لینا، بڑے خوش رہیں گے ہم دونوں۔ دادا اس عمر میں کیا دبئی جاتے؟ ہاں پھر بھی اس سے وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا۔ اس نے دبئی کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کر کیا، مگر اتنی جی جان لگانے پر بھی 2nd ڈویژن میں کیا، جو ہر کسی کے ہاتھ آ ہی جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا تھا۔ دادی بولنے لگی، اس نے آگے سے جواب دیے تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ ہی اس کے گال پر ٹھونک دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ اس کے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور اس درد اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو لے کر روتی رہی۔ امریحہ روتی رہی رات کے پہلے پہر سے آخری پہر تک، پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی، گھر کی سڑک کو پار کیا، بڑی سڑک تک آئی، اسے بھی پار کر گئی، چلتی گئی۔ حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ گندے سندے کتوں سے بھی بالکل نہیں ڈری۔ وہ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے، تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امریحہ۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ کے، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پانی پیا پھر اسے پانی پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ دادا نے جواب دیا، ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں میرے بچے۔ جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا، کمزور، بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہاں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کمانے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور بہرا بھی تو ہو گیا ہوں، تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نو عمری اور پھر امریحہ جیسا دکھی دل، اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امریحہ؟ کہاں؟ اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں اور امریکہ فرانس؟ وہ اور دھاڑیں مار کر رونے لگی کہ دادا کو کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امریحہ تو بھی FSC میں ٹاپ کر لے۔ میں؟ ہاں امریحہ بچے، ٹاپ کر اور چلی جا۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی، بلکہ سمجھ آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال لازمی سروس کرنی ہوگی۔ یوں ہو گئے 10 سال۔ 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، جہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت چلی گئی۔ دیکھ لو امریحہ، پڑھائی کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے فلسفہ کے معلم اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لے لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا ہے، اس نے خود پر لازم کر لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب فرینڈز، کلاس فیلوز کو بتاتی پھرتی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں، ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ ہاں، میرے پلان میں ہمیشہ سے یہی شامل تھا، مجھے اپنی زندگی کسی یورپین کنٹری میں ہی گزارنی تھی، بس کسی طرح یہ 2 سال گزر جائیں، امتحانات ہوں اور میں جاؤں۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لیں کہ وہ خود کینیڈین بھی وہ سب نہیں جانتے ہوں گے جو وہ جاننے لگ گئی تھی۔ دادا نے اسے وہ ساری کتابیں لا دیں جن میں لفظ کینیڈا شامل تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، لیکن افسوس وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر کر لیا۔ دادا نظریں چرائے پھرتے، چپکے 2-3 جگہ اپلائی کیا اسکالرشپ کے لیے، لیکن جہاں AA+ والوں کی بھرمار ہو وہاں خالی خولی A گریڈ کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا کہ ملک میں کتنی بڑی تعداد لائق فائق لوگوں کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے، وہاں جم کفی دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوئی، لیکن اپنی امریحہ کے لیے افسوس بھی ہوا۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ اسے مشکل سے ہی کوئی اسکالرشپ ملے گا، اور وہی ہوا۔ اسے معذرت کے 3 آفیشیل لیٹر آ گئے، اداروں کی طرف سے ایڈمیشن فارم نہ آئے۔ گھر والوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ دادا پوتی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امریحہ کا بخار اترنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ امریحہ اور دادا میں بات چیت کیوں بند ہے؟ امریحہ اب دادا جی کیوں نہیں کہتی پھرتی؟ اوپر سے کلاس فیلوز اور فرینڈز کے فون آتے رہے، کب جا رہی ہو کینیڈا؟ دیکھو مل کر جانا، ہمت ہے تمہاری جو اتنی دور جا رہی ہو، میں تو سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں۔ اس نے 2 سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ اب بس وہ گئی۔ وہ سب طنز نہیں کرتی تھیں، پر امریحہ کو تو وہ طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلو، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے اسے اتنا مشہور کر دیا کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو۔ نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی، اور عین شادی سے 15 دن پہلے جس دن وہ اپنا شرارہ پہن کر دیکھ رہی تھی، اسی لڑکے کی جوان بہن کے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اور پھر جو امریحہ کے خیالات، اماں بابا کونوں کھدروں میں چھپ کر روتے ہوں، دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔
اسے اپنی موت کے تصور سے ایسے راحت ملی کہ سب روتے پھریں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، مگر وہ صرف یہ تصور ہی کرتی رہی، دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے سے لگانے کی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش ہی کرتے رہتے۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ دادا نے کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امریحہ کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج سکوں۔ شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگا کہ وہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجے، اس سے اچھا ہے وہ تمہارے لیے سونے کے زیورات بنوا کر رکھ لے، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں رکھوا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ امریحہ، میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کے مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں، جھوٹ، حسد، بے ایمانی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائے برابر جدوجہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی جلسوں میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلیں جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امریحہ، میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں بھی خود کو مار لوں گا۔ اپنی تعلیم کو محنت سے، ذمہ داری سے حاصل کرو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بن جائے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ دلا دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ خاندان سے کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود سے امریحہ کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب کہ رسک لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ دادا کہتے، جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سوئے پڑوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ اسی دوران کچھ یہ بھی ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی، اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکے کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا، شادی کا تحفہ، یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا۔ میں نے تو افرا صاحب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے، ورنہ اگر امریحہ… خیر چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افرا صاحب نامہ سنتی رہی۔ عاجز آ کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، اتنا جواب ہی کافی تھا۔ کالج وہ جاتی رہی، دادا سے کم کم بات کرتی، ان سے ناراض تھی۔ دادی اور اماں اب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ گھر میں آگ بھڑکتی، دادی کے پیر میں موچ آ جاتی، حماد کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا، یا بابا کو دکان پر کوئی نیا نقصان اٹھانا پڑتا۔ کوئی کچھ نہ کہتا کیونکہ اب یہ ٹھیکہ زور و شور سے دوسروں نے لے رکھا تھا۔ امریحہ کو ایسا لگتا کہ تاریکی کا گہرا جنگل ہے جس میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن روشنی کی کرن ہے کہ آ کر نہیں دے رہی۔ اسے لگتا کہ دنیا سب کچھ بھول جائے گی لیکن اس کے متعلق کچھ نہیں بھولے گی۔ وہ دعا کرتی کہ کاش کوئی ہوا چلے اور سب کے ذہنوں سے اس کا نام مٹا ڈالے، نہ کسی کو اس کا نام یاد رہے اور نہ اس نام کی شخصیت سے جڑے واقعات۔
گھر میں مہمان آتے تو وہ لائبریری چلی جاتی، وہاں بھی شام تک ہی رہ سکتی تھی۔ پھر دادا اسے اپنے ساتھ لیے گھومتے پھرتے، وہ دادا سے بات نہ کرتی مگر ان کے ساتھ گھومتی رہتی۔ دادا جانتے تھے کہ وہ لوگوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ رہتی ہے، خاص کر رشتہ داروں اور جاننے والوں کا، اور یہ خوف انہی لوگوں نے اس کے اندر پیدا کیا تھا۔ وہ خاندان کی تقریبات اور گھر میں کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی، پھر بھی وہ ان سب میں بے حد مقبول تھی۔ وہ ڈسکس کیے جانے کے لیے، کہکے لگانے کے لیے ایک بہترین موضوع تھی۔ سام سیڑھی کا وہ کھلاڑی جسے بار بار سانپ کھا لیتا ہے اور اس کی دم سے لٹکتا وہ سب سے نچلے درجوں میں آ جاتا ہے، بار بار۔ امبریہا جیسی خوبصورت لڑکی کو بار بار نچلے درجوں میں دیکھنا خاندان کی حاسد لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا، اور وہ حاسد لڑکیاں ہی کیا، کون ہے جو اپنے لیے پہلا نمبر اور دوسروں کے لیے آخری نمبر پسند نہیں کرتا؟ لیکن انسان تو وہی ہے نا جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے لیکن دوسرے کی حامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ڈھیر میں کہاں ملتے ہیں۔ اپنے آپ سے تلخ، اپنے ماحول سے غمگین امبریہا دن بدن بوجھل اور بیزار رہنے لگی۔ نامعلوم یہ قدرت کا طریقہ کار تھا یا قدرت کی ترغیب کہ اپنے اس بدتر ہوتے ماحول سے نکلنے کے لیے اس نے کوشش تیز کر دی۔ 1.5 سال کے دوران اس نے مختلف بیرونی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ہزاروں آن لائن اسکالرشپ فارم بھرے۔ 50%، 60%، 70%، اس نے کسی یونیورسٹی کے کسی بھی طرح کی اسکالرشپ کو جانے نہ دیا۔ دادا نے اس دوران بابا کو منانے کی بہت کوشش کی کہ چند لاکھ کی بات ہے، بیٹی پر لگا دیں، پڑھ لکھ کر لوٹا دے گی، لیکن بابا کو یہ مشورہ ہی سراسر ایک مذاق لگا۔ بھلا پڑھنے لکھنے پر کوئی لاکھوں لگاتا ہے؟ مانچسٹر یونیورسٹی کے طلباء کی سوسائٹی اپنے ذاتی فنڈ سے 5 اسکالرشپ دے رہی تھی۔ اسے وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ 2 سالوں میں اس نے 200 بار "سوری، یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ بٹ وی کانٹ ہیلپ، بیسٹ آف لک"، ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ اچھی طالبہ ہیں لیکن ہم آپ کی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے جیسی میلز پڑی تھیں۔ پھر اس نے گنتی چھوڑ دی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انکار ناکامی کی کوئی حد بلا شبہ نہیں ہوگی، لیکن انکار سننے اور ناکامی سہنے والوں کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اس انکار نے اسے ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر رلایا، اور اس نے بہت خفا ہو کر، بہت جل کر ایک آخری میل انہیں ضرور کی: "میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، بھاڑ میں جاؤ تم سب اور تمہاری اسکالرشپ آفر"۔ اگلے ہی دن اسے ایک لمبی میل موصول ہوئی جس میں انتھک کوشش کرنے اور کبھی نہ ہار ماننے پر ایک بڑا سا لیکچر تھا۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے ان کامیاب انسانوں کی مثالیں تھیں جنہوں نے بدترین حالات میں شاندار کامیابیوں کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں سر فہرست نام محمد علی اور چارلس چپلن کا تھا۔ ساتھ ہی اسے بہت نرم انداز سے بتایا گیا تھا کہ میٹرک میں اس کا B گریڈ ہے، FSC میں صرف A، اور گریجویشن بھی بہت مشکل ہے کہ وہ A+ کے ساتھ کر لے۔ ایسی صورت میں جبکہ اس کے پاس شاندار اکیڈمک رزلٹ نہیں ہے، وہ کیسے اسے دوسرے شاندار تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے مقابلے میں اسکالرشپ دے دے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوگی۔ اوہ ہاں، آئے بڑے انصاف کے علمبردار۔ آخر میں ایک چھوٹی سی سطر لکھی تھی جو کچھ یوں تھی: "پھر بھی ہم سب سوچ رہے ہیں شاید آپ کے لیے کچھ کر سکیں، ہمیں وقت دیں"۔ اس نے وقت دے دیا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس دوران اس کا BA کا رزلٹ بھی آ گیا۔ A+ تو جیسے بورڈ والوں نے اس پر حرام ہی کر دیا تھا کہ جتنی بھی محنت کر لیں امبریہا کو A+ نہیں دینا۔ وہ بہت خفا سی رہی اپنے رزلٹ سے، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ صرف اتنا کہ A پر پلس کا سائن صفائی سے لگا کر اپنی ڈگری مانچسٹر میل کر دی، اور اس کی ذرا سی چالاکی کام کر گئی۔
تو ویورز یہاں پہ آج کی ایپیسوڈ میں اینڈ کر رہی ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی، اور مزید جاننے کے لیے کہ کیا امریحہ کو مانچسٹر یونیورسٹی نے داخلہ دے دیا، کیا امریحہ مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھ سکے گی، وہ ابراڈ جائے گی، کیا امریحہ کے بابا اماں دادی اسے جانے دیں گے، اس کو پرمیشن دیں گے. تو ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کریک نرڈس. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی نیو ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو آپ لوگوں کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.